السلام علیکم عزیز طالبات، آج پیر کا دن ہے، 21 تاریخ ہے، 12واں مہینہ ہے، 20 سال ہے۔ بیٹا جماعت ششم کے لیے میرے اسلامیات کا لیکچر ہے۔ احسان کا آبجیکٹو مجھے کمپلیٹ کرانا ہے اور اس کے بعد نیا ٹاپک شروع کرنا ہے ہم لوگوں نے۔ اسلام کے ساتھ بھلائی و مہربانی، اسلام لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی و مہربانی کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 1 اس کے آگے لگا دیں، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا احسان کے دائرے میں آتا ہے۔ نمبر 2 اس کے سامنے لگا دیں۔ نمبر 3 احسان کا معاملہ کرنے سے آدمی کو حقیقی سکون اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3 یہاں کر دیں آخری والے کے ساتھ۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 4 کر دیں ادھر بے کالم میں، سامنے احسان کا حکم دیتا ہے کہ احسان کرنے سے آپس میں محبت اور بھائی چارے کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ 5واں اس کے آگے لگا دیں، پروان چڑھتی ہے، فضا پروان، خالی جگہ پر۔ احسان کا مطلب ہے کسی سے نیکی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر لاتعداد احسانات ہیں۔ ڈیش کی لازوال نعمتیں احسان کرنے والوں کی، جنت کی لازوال نعمتیں احسان کرنے والوں کے لیے ہے۔ احسان کسی لالچ و غرض کے بغیر کرنا چاہیے۔ اگر تم کسی کے ساتھ احسان کرو تو اسے ظاہر نہ کرو، اس کا تم ظاہر نہ کرو، لیکن کوئی تم سے احسان کرے تو اسے ضرور۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا ملک و ملت کے لیے احسان میں۔ ملک و ملت، قوم یعنی ہم امت مسلمہ کے لوگ ہیں نا، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے مذہب کے لیے ایثار کرنا، یعنی ملک و ملت، زیادہ یہاں ملک اور ملت کے لیے لفظ، یعنی اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنا۔ ایثار قربانی کو کہتے ہیں۔ ایثار سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے، لیکن آپ دوسرے کی ضرورت کی خاطر اپنی ضرورت کو ختم کر کے دوسرے کو چیز دے دیں، اس چیز کو احسار کہا جاتا ہے۔ اور ہم مسلمان لوگ تو جب قیام پاکستان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک واقعہ سناؤں گی۔ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ گئے تو اپنے دعا فرمائی کہ اے کعبہ اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، اور میں یہاں سے بڑے تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں یہاں جا رہا ہوں۔ ہجرت مدینہ 13ویں نبوت کی 13ویں سال ہوا تھا نا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے محبت کا اظہار، جہاں پیدا ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اس جگہ سے محبت ایک فطری عمل ہے، وہ محبت کا اظہار کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی جذباتی طور پر جب تک اپنی جگہ سے، جہاں پہ وہ رہتا ہے، جہاں وہ پلتا بڑھتا ہے، جہاں اس کی زندگی کے دن گزرے، اس سے ایک فطری محبت انسان کو ہوتی ہے۔ اس محبت کا اظہار ہم کس طرح سے کرتے ہیں، اپنے وطن سے کس طرح محبت کرتے ہیں، اس کا تقاضا اس چیپٹر میں اس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسلام بھی چاہتا ہے کہ آپ اپنے دین سے، اپنے وطن سے محبت کریں، تب ہی آپ امت سے بھی اپنی محبت کریں گے۔ تو کیوں، جب مسلمان کا بھائی ہے تو ایک دوسرے کا پھر خیال بھی آپ رکھیں گے، چاہے کسی بھی ملک میں ہو۔ ایثار کے لغوی معنی ترجیح دینا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ دوسروں کی ضرورت کے لیے اپنی ضرورت کو قربان کر دینا، مثلا خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانا، خود تکلیف اٹھانا، دوسروں کو آرام پہنچانا، خود انحصاری کا مظاہرہ کرنا اور دوسروں کو فوقیت دینا، قناعت اختیار کرنا، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ایثار ہے، قربانی ہے، ترجیح دینا، یعنی ہم قربان کر دیتے ہیں اپنی ہر چیز کو دوسروں کی خوشی کے لیے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور اللہ کی راہ میں جب تک خرچ نہ کرو گے تو آپ نیکی نہیں پا سکتے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مومنو جب تک ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں صرف خرچ نہ کرو گے تو کبھی نیکی نہ حاصل کر. یہاں آپ لوگوں میں ایک نبی کا بھی واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں آنا جی، جس کی یاد میں ہم عید مناتے ہیں، عید الاضحیٰ. فطر نہیں، اضحیٰ میں ہم قربانی کرتے ہیں کس کی یاد میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ذبح کرنے کے لیے تیاری کی تھی اور ذبح کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پہ ایک دمبا آ گیا تھا اور یہ قربانی قبول کر لی گئی اللہ کی طرف سے. تو اس یاد میں ہم ہر سال 10 تقریباً 10 بنتی ہے 10 ذی الحج، جب حج ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی 10 تاریخ کو ہم عید مناتے ہیں. عید کے ساتھ ہی ہم قربانی کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، بہت بڑے اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. انہی کی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے ذبح کیا تھا. اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دینا ایثار کہلاتا ہے. زندگی کی تمام نعمتیں، جان، مال، اولاد، سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا، اسلام کی سربلندی، ملک و ملت کے لیے قربان کر دینا ایثار ہے. یہ تو سمپل بات ہے. ہمیں اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی ذات میں سے جو بھی اچھی چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دینی چاہیے. ملک و ملت کے لیے ایثار اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ملک و ملت کے لیے کی ترقی و خوشحالی، اس کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنی صلاحیتیں، وقت، مال، حتیٰ کہ جان تک قربان کر دینا ملک و ملت کے لیے ایثار اور قربانی کی زندہ مثال ہے. مسلمانوں نے اس وطن کی قیام کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا. ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی تب یہ وطن حاصل کیا. قیام پاکستان کے بعد جب مہاجرین کے لٹے پٹے قافلے پاکستان پہنچنا شروع ہوئے تو یہاں کے مقامی لوگوں نے ان کو آباد کرنے کے لیے ہر طرح سے ان کی مدد کی. اور اس نوزائیدہ بھی نہیں، مملکت کو اپنی جان و مال اور اپنی صلاحیتوں سے سہارا اور دیا اور پروان چڑھایا. 1965 میں جب ملکی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا، یعنی سلامتی کو، سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا، تو مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس کی سالمیت کو برقرار رکھا اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے. یعنی اس کی سلامتی کو 65 کی جنگ میں بہت سے واقعات ہوئے تھے، ان میں ٹینکوں کو مارنے والا واقعہ بھی ہے. یہ میں کہیں پڑھا چکی ہوں آپ کو کلاس 6، جس میں وہ لوگ سپاہی قوم کے بیٹے اپنے جسم کے ساتھ بارود باندھ کر نیچے لیٹ گئے تھے اور انہوں نے 17 ٹینک انڈیا کے تباہ کر دیے تھے. مسلمانوں کی تاریخ ملک و ملت کے لیے دی گئی ایثار اور قربانی کی لازوال داستانوں سے بھری ہوئی. ہماری مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے اور اپنی ملت کے لیے قربانی کرتے ہیں، جو ہمارے اندر وطن سے محبت کا جذبہ بیدار کیے ہوئے. اس جذبے کا تقاضا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے وطن کے لیے کس قسم کا ایثار کر سکتے ہیں اور کس چیز کی قربانی دیں. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے وطن ہم وطن محتاج ہے تو اپنی مالی مدد کریں. کوئی علم کے میدان پیچھے ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا وقت اور اپنے وسائل ان کی تعلیم کے لیے کام میں لائیں. اگر ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہے، ان کی آزادی، سالمیت کو خطرہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ماضی کی طرح اب بھی ہم ہر قسم کی جانی و مالی قربانی سے دریغ نہ کریں. ملک کی بقا، سالمیت کا مطلب ہوتا ہے سلامتی. ملک کی بقا، ملک کو قائم رکھنا، ملک کی حفاظت کرنا، اس کی اسلام کی سربلندی ہم سب سے تقاضا کرتی ہے کہ وقت پڑنے پر اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر دے، کسی طور پیچھے نہ ہٹے. اگر ہمارے ملک کو کسی قسم کا خطرہ ہو تو ہمیں ہر لحاظ سے اپنی جان تک قربان کر دینی چاہیے اپنے وطن کے لیے. بحیثیت طالب علم آپ کا ایثار یہ ہے کہ آپ اپنا وقت اپنی صلاحیتوں سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچائیں. مثلاً اپنا وقت نکال کر غریب ان پڑھ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، علاقے میں درخت لگائیں، ان کی دیکھ بھال کریں، اپنے علاقے کی صفائی ستھرائی پر توجہ دیں. کوشچن نمبر 1 ہے ایثار سے کیا مراد ہے؟ اپنی زندگی سے ایثار کی مثالیں دیں.
آپ لوگوں کے لیے پہلے میں نے وہ پہلا پیراگراف ہے، اس کا آنسر میں لکھا ہوا ہے، میں بول دیتی ہوں، پھر آپ لوگوں کو پکچر بھی سمجھ۔ ایثار کی لغوی معنی ترجیح دینا ہے۔ شرعی اسلامی سے مراد ہے کہ دوسروں کی ضرورت کے لیے اپنی ضرورت کو قربان کر دینا، مطلب خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانا، خود تکلیف اٹھانا، دوسروں کو آرام پہنچانا، خود انکساری کا مظاہرہ کرنا، دوسروں کو فوقیت دینا، قناعت اختیار کرنا اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ بحیثیت طالب علم آپ کا ایثار یہ ہے، اب طالب علم ہے نا، اس لیے آپ کی زندگی سے اس چیز کو لیا ہے، اب اپنا وقت اپنی صلاحیتوں سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچائے، مثلا اپنا وقت نکال کر غریب ان پڑھ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، علاقے میں درخت لگائیں، ان کی دیکھ بھال کریں اور علاقے کی صفائی ستھرائی پر توجہ دیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم اب یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اس کی پکچر بھی سینڈ کر دوں گی، اب میں نے ٹاپک بھی آپ کو سمجھا دیا ہے، اس کو اچھی طرح پڑھیے گا، جو کوئی مسئلہ ہو تو پھر مجھ سے ڈسکس کریے۔ اللہ حافظ بیٹا۔